پھر حج کا دن آتا ہے اور تمام حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں۔ عرفات کے میدان میں جمع ہونا سب سے اہم رکن ہے۔ سارے کام کر لیں لیکن اگر وہاں نہ پہنچے تو حج نہیں ہوتا۔ عرفات کے میدان میں پہنچنا اتنا اہم کیوں ہے؟ فرمایا گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تھا تو تمام روحوں کو اپنی جناب میں حاضر کیا تھا۔ وہ تمام روحیں جو روز اول سے قیامت تک کے پیدا ہوں گی ان سب کو اللہ تعالیٰ نے بیک وقت اپنے سامنے جمع کیا تھا اور ان سے یہ سوال کیا تھا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا تھا بلا، آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ الستو بربکم جو سوال ہوا تھا اور ہم نے جو کہا تھا قالوا بلا، یہ ساری گفتگو یہی ہوئی تھی، اسی میدان میں ہم نے عہد اٹھایا تھا۔ تو اس کے مطابق یہ وہ جگہ ہے جہاں رب سے ہماری سب سے پہلی ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات ہمارے لاشعور میں موجود ہے، اس لیے یہ یوم عرفہ کہلاتا ہے، یعنی پہچان کا دن۔ پہلی ملاقات ہمارے لاشعور میں ہے اور دوسری شعوری ملاقات ہو رہی ہے۔ تو جب بندہ یہ محسوس کرتا ہے کہ رب سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس کے آنسو بہنے لگتے ہیں اور اس کی روح کو سکون ملتا ہے۔ یہاں پہ جو آنسو بہتے ہیں ان آنسوؤں میں جو سکون ملتا ہے وہ دنیا کی محفلوں میں نہیں ملتا۔ پھر ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ میدان حشر بھی یہی ہوگا، یعنی اللہ سے تیسری ملاقات بھی یہی ہوگی۔ یہی ہم نے رب کو ماننے کا اقرار کیا تھا اور یہی ہم سے پوچھ بھی ہوگی آخرت میں۔ تو یوم عرفہ کا یہ پیغام ہے کہ اللہ کی بندگی کرو اور اللہ کو نہ بھولو۔ اور ایک یاد دہانی یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن افراد روئیں گے، معافیاں مانگیں گے، مگر اس وقت کا رونا کام نہیں آئے گا، مگر آج عرفے کے دن کا رونا بہت کام آئے گا۔ اس وقت جو اللہ سے ہم توبہ کرتے ہیں، اللہ سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے معافی مانگتے ہیں، یہ ہمارے سارے گناہوں کو دھو دیتی ہے اور ہمیں قیامت کے دن کے لیے پاک صاف کر دیتی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارے لیے ایک بہت اہم لیسن یہ ہوتا ہے کہ ہم دنیا میں رو لیں، دنیا میں اللہ کو منا لیں، آخرت کا رونا دھونا کوئی کام نہیں آئے گا۔ پھر ایک اور بات پر بھی غور کریں کہ عرفات کے میدان میں ہمیں بلایا جاتا ہے، تھوڑی دیر بٹھایا جاتا ہے اور عصر سے مغرب کے درمیان دعائیں کرنی ہوتی ہیں اور پھر واپسی ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ نے اپنی فوج کے سپاہیوں کو بلایا، کھڑا کیا اور واپسی کا اشارہ دے دیا۔ جس طرح دنیاوی فوجوں کی ٹریننگ کی جاتی ہے نا، کہ انہیں بلایا جاتا ہے، بغل بھیجنے پہ انہیں فوری حاضر ہونا ہوتا ہے، انہیں دوڑیں لگوائی جاتی ہیں اور پھر واپس جانے کا کہہ دیا جاتا ہے، یہ پارٹ آف دی ٹریننگ ہوتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی فوج کے سپاہی ہیں اور جب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں یہاں بلا کے یہ احساس دلاتے ہیں کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے بلایا جائے، اللہ کے کسی کام کے لیے بلایا جائے تو حاضر ہو جانا ہے۔ اس سال ہم عرفات کے میدان میں نہ جا سکیں گے، لیکن عرفے کے دن روزہ رکھ کر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنے آپ سے یہ عہد ضرور کر لیں کہ جب اللہ کے دین کے لیے، دین کے کسی کام کے لیے بلایا جائے گا تو ہم ضرور ہی حاضر ہوں گے۔ عرفہ کے دن کے روزے کا بے انتہا ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میں امید کرتا ہوں کہ اس دن کا روزہ تمہارے پچھلے ایک سال کے گناہوں اور اگلے سال کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بن جائے گا۔ اس دن کی عبادت کو بہت خصوصی طور سے ادا کریں، روزہ بھی رکھیں، صدقات بھی دیں اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دے اور ہمیں پاک و صاف کر دے۔ بے شک ہم عرفات کے میدان میں نہیں جا سکے، لیکن اللہ تو ہمارے ساتھ ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے۔ ہوا معکم اینا ما کنتم، ہم جہاں ہیں وہاں ہمارے ساتھ اللہ ہے اور وہ ہماری دعاؤں کو، ہماری تڑپ کو اور ہمارے پکارنے کو سن رہا ہے۔